اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان على الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من
مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشركين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآل حلعتها على رسول الله وآل حلعتها
نیچے بیٹھ کے پڑھنا چاہیے مجھے، ثواباً میں پڑھ رہا ہوں 2 مطلب، اس کے بعد سلام کی توسیع۔ مومنوں جب شہیدی کا یاور نہ رہا، رات کا دولہا بنا مزترنا رہا، تیر بیداد لگا حلق پہ، اصغر نہ رہا، ہائے 18 برس کا علی اکبر نہ رہا، نور آنکھوں کا گیا اکبر جرار کے ساتھ، زور بازو گیا عباس علمدار کے ساتھ، مومنوں ایک مطلب اور کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر میں آؤگے، دریا پر سے پی کر پانی، کب تم گھر میں آؤگے، اے میرے دلبر یوسف ثانی، کب تم گھر میں
سوگ میں تم رے ہم نے بیٹا اوڑھی کمبلی کالی ہے گھونگھر والے آجا جھولا تیرا خالی ہے کہتی تھی بانو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا ادھر آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو جگہ ملے. برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں پلیز. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید جعفر عباس زیدی ابن سید جعفر حسن زیدی مرحوم کو ایصال کر دیں. ڈاکٹر صاحب آگے آ جائیں. تمام علماء کرام، تمام شعراء کرام، تمام شیعان حیدر کرار کی جان و مال عزت آبرو کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات. ایک مطلع 2 شعر، اس کے بعد ایک تعزیتی کلام چھوٹا سا پیش کروں. مجلس شبیر ہے جو فاطمہ کے سامنے، مطلب بطور خاص مجلس شبیر ہے جو فاطمہ کے سامنے، آسمانی چا لگے فرش عزا کے سامنے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. آسمانی چا لگے فرش عزا کے سامنے، جو غم شبیر کو بدعت بتاتے ہیں یہاں، جائیں گے کیسے بھلا وہ مصطفیٰ کے سامنے، جائیں گے کیسے بھلا وہ مصطفیٰ کے سامنے. بعد زہرا زینب دلگیر زہرا بن گئی،
ارے آئینہ رکھا ہو جیسے آئینے کے سامنے، آئینہ رکھا ہو جیسے آئینے کے سامنے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تعزیتی کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں بطور خاص فرحان بھائی خدمت میں۔ مرحوم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کے بارے میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جب کبھی ہم لوگوں کا ملنا ہوا یا دلی جانا ہوا، جن کا بھی محمد آباد سے ادواڑے سے اگر ان کے گھر پر پہنچ جاتے تھے تو دل کرتا تھا ان کا کہ کیا نکال کے سامنے رکھ دوں اپنے لوگوں کے لیے، اور ایک ایسا صدمہ ہے کہ جس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال ان کے جو اعمال تھے، ان کی جو شخصیت تھی، اس کی وجہ سے آج اتنا اچھا دن نصیب ہوا جس دن ان کو تدفین ہوئی۔ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ دن۔ کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاتا ہے، کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاتا ہے؟ ارے صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر جاتا ہے، بہت جلدی جلدی۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر جاتا ہے، او عاشق حیدر تھا جانے والا، اس لیے قبر میں بے خوف خطر جاتا ہے، اس لیے قبر میں بے خوف خطر جاتا ہے، اور لے کے حیدری کی محبت کو صراط پل سے لڑکھڑاتا نہیں، بے خوف گزر جاتا ہے، لڑکھڑاتا نہیں، بے خوف گزر جاتا ہے۔ اور قبر کا خوف نہیں جب سے سنا ہے میں نے، اپنے عاشق کی خبر لینے علی آتا ہے، اپنے عاشق کی خبر لینے علی آتا ہے، دار جنت پہ بھی رضوان نہیں کچھ کہتا، دار جنت پہ بھی رضوان نہیں کچھ کہتا، ارے شاہ والا کا عزادار اگر جاتا ہے، دو شعر کی زحمت، شاہ والا کا عزادار اگر جاتا ہے۔ یہ شعر بطور خاص مرحوم کے دونوں بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ چھوڑ آئے ہیں
لحد میں یہ یقین ہوتا نہیں. میں نے جب فرحان بھائی کو فون کیا تھا، جس وقت مجھے اطلاع ملی تھی، انہوں نے ایسے الفاظ بیان کیے تھے کہ کلیجہ پھٹ جائے، خدا کی قسم. چھوڑ آئے ہیں لحد میں یہ یقین ہوتا نہیں. ارے بھائی کو بھائی ہی دکھتا ہے جدھر جاتا ہے. بھائی کو بھائی ہی دکھتا ہے جدھر جاتا ہے. نہ تو احباب نہ ماں باپ نہ بھائی کوئی. آخری شے. نہ تو احباب نہ ماں باپ نہ بھائی کوئی. ارے ساتھ جاتا ہے تو اعمال بشر جاتا ہے. ساتھ جاتا ہے تو اعمال بشر جاتا ہے. کون کہتا ہے کہ موت آئے تو مر جاتا ہے. میں گزارش گزار ہوں بصد احترام علی جناب ڈاکٹر قاسم رضوی انا صاحب سے کہ تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات کی گزارش ہے بار مولانا مسعود تشریف فرمائیں، اس لیے بہت زیادہ وقت نہیں ہے. سماعت فرمائیے. عرض کرتا ہوں کہ حادثے سینکڑوں دنیا میں گزر جاتے ہیں. حادثے سینکڑوں دنیا میں گزر جاتے ہیں. جانے کتنے ہیں جو ایک روز میں مر جاتے ہیں. حادثے سینکڑوں دنیا میں گزر جاتے ہیں. جانے کتنے ہیں جو ایک روز میں مر جاتے ہیں. جو مگر عاشق حیدر ہیں خدا والے ہیں. جو مگر عاشق حیدر ہیں خدا والے ہیں، وہ تو مرتے نہیں اللہ کے گھر جاتے ہیں. جو مگر عاشق حیدر ہیں خدا والے ہیں، وہ تو مرتے نہیں اللہ کے گھر جاتے ہیں. سماعت فرمائیے کہ علی کا عشق عجب بے مثال ہوتا ہے. علی کا عشق عجب بے مثال ہوتا ہے. انا اسی سے بشر با کمال ہوتا ہے. علی کا عشق عجب بے مثال ہوتا ہے. انا اسی سے بشر با کمال ہوتا ہے. شیخ سماعت فرمائے کہ علی پہ مرتے ہیں جو لوگ وہ نہیں مرتے. علی پہ مرتے ہیں جو لوگ وہ نہیں مرتے. یہاں سے ان کا فقط انتقال ہوتا ہے. علی پہ مرتے ہیں جو لوگ وہ نہیں مرتے. یہاں سے ان کا فقط انتقال ہوتا ہے. سماعت فرمائیے کہ ہر جگہ پہ الفت سرور کرم فرمائے گی. ہر جگہ پہ الفت سرور کرم فرمائے گی. کام آئے گی یہاں بھی اور وہاں بھی آئے گی. ہر جگہ پہ الفت سرور کرم فرمائے گی. کام آئے گی یہاں بھی اور وہاں بھی آئے گی. شیخ سماعت فرمائیے کہ ہم حسینی ہیں.
کہیں بھی دفن ہم کو کیجئے، ہم حسینی ہیں کہیں بھی دفن ہم کو کیجئے، خاک یہ جا کر در شبیر سے مل جائے گی۔ ہم حسینی ہیں کہیں بھی دفن ہم کو کیجئے، ہم حسینی ہیں کہیں بھی دفن ہم کو کیجئے، خاک یہ جا کر در شبیر سے۔ اور یہ آخری 4 میں سے فرمائیے، غم حسین سے ہمارا رشتہ، ہماری وابستگی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہمارا رشتہ برقرار ہے۔ سماعت فرمائیے کہ ہے یقین بہر مدد حیدر کے حیدر آئیں گے، ہے یقین بہر مدد حیدر کے حیدر آئیں گے، ایک کو آواز دیں گے اور 72 آئیں گے۔ ہے یقین، درود تو پڑھیے کم سے کم میرے ساتھ اب۔ ہے یقین بہر مدد حیدر کے حیدر آئیں گے، ایک کو آواز دیں گے، ایک کو آواز دیں گے اور 72 آئیں گے، اور حشر تک قائم رہے گا مجلسوں سے رابطہ، حشر تک قائم رہے گا مجلسوں سے رابطہ، مر بھی جائیں گے تو ہم قبروں سے اٹھ کر آئیں گے، حشر تک قائم رہے گا مجلسوں سے رابطہ، مر بھی جائیں گے تو ہم قبروں سے اٹھ کر۔ سوزخانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے میں ایک گزارش گزاروں جناب شاری بابدی محمد آبادی سے کوئی تشریف لائیں۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مہربانی ہوگی، پلیز بران ہوگا۔ نعرہ صلوات۔ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے حسین، اللہ کا دیا ہوا عظیم کا ہی نام ہے حسین، قربانی عظیم کا ہی نام ہے حسین۔ دی کو بچا کے تو نے بھرا گھر لٹا دیا، تیرے ہی صبر و شکر کا یہ کام ہے حسین، اللہ کا دیا ہوا۔ نعرہ صلوات۔ حسین تم نے بڑے سخت امتحان ہیں دیے، حسین تم نے بڑے سخت امتحان کہ تم نے حرمت رنگی نیے لہو رکھ لی،
تم نے حرمت نیے لہو رکھ زمانہ گو کے تھا مصروف بس مٹانے میں تمہاری ذات نے سجدوں کے آبرو رکھ لی حسین تم نے بڑے فاتحہ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے ارے دی صدا لاش پہ سر آن کے لے جا بار چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا راش کے قمر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان تشنہ جگر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان تشنہ جگر مرتا ہے ارے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے رہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری رے پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد رے مضطرب ہو گئے نامو سے رسول کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے ارے فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سردہ فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر ارے پیٹتی زینب مضطر نکل آئے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے رے شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو ہاتھ پھیلا کے یہ چلا یہ کہ ہے کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے رے راس آیا نہ تجھے آس آیا نہ میرے بچے کو 18 راس آیا نہ میرے بچے کو 18 ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور
سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماں، جب سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم باز پسی، ارے کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے، کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا، کہہ کے یہ لاش پہ سر خیمے میں لائے، ہاتھ اکبر کی سنبھالے تا کوئی اور کوئی شہن فرزند کو آہستہ لٹایا، لا کر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جی، کر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ، کہتی تھی دل پہ سنا غم کی لگائے، آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ جائے، کہتی تھی دل پہ سنا غم کی لگائے بیٹا، آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائے بیٹا، لاش اکبر کی میں وسط فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين. أما بعد، قال علي بن الحسين السجاد عليه الصلاة والسلام: أما حق أبيك فتعلم أنه أصلك وأنك فرعه. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. گزارش ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سے جعفر عباس زیدی ابن سید جعفر حسن زیدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایصال ثواب کی غرض سے مناسبت کے مد نظر چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو مشہور معروف حدیث ہے، ایک مختصر رسالہ ہے، اس کے ایک حصے کو آپ کے سامنے بیان کیا رسالہ حقوق کے نام سے۔ چونکہ عصر عاشور کے بعد کی تاریخیں خصوصی طور پر امام سجاد سے متعلق تاریخیں ہیں، امام حسین کی قربانی کا تذکرہ ہے اور ان کی یاد ہے، لیکن سرکار سید الشہداء کی قربانی اور ان کی یاد کے ساتھ ساتھ امام سجاد کی قربانی اور ان کی یاد بھی اسی قربانی کا جز ہے، حصہ ہے، اور امام سجاد کی قربانی کو نگاہوں میں رکھے بغیر امام حسین کی قربانی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور امام حسین کی قربانی بہت عظیم قربانی تھی، راہ خدا میں سب کچھ قربان کیا ہے، لیکن کربلا میں امام سجاد کی قربانی بھی معمولی قربانی نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو امام حسین کی شہادت کے بعد وہ قربانی امام سجاد نے جی ہے جس سے امام حسین کو بھی گزرنا نہیں پڑا ہے۔ ایک تو باپ کی جدائی، باپ کا شہید کر دیا جانا اور باپ کا رخصت ہو جانا، یہ ایک غم تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ امام حسین نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے امام اور ولی خدا کو اس بے دردی کے ساتھ شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جس طریقے سے امام سجاد نے دیکھا ہے۔ امام حسین نے امتحانات بہت زیادہ دیے، بہت بڑے امتحانات دیے، راہ خدا میں سب کچھ قربان کیا، لیکن امام سجاد نے اپنے بابا کی قربانی کے بعد، امام وقت کی شہادت کے بعد، ولی خدا کے شہید کیے جانے کے بعد جو مناظر دیکھے ہیں وہ امام حسین نے بھی نہیں دیکھے۔ جس حالت میں لاش کو دیکھا ہے، جس حالت میں بلکہ لاشوں کو دیکھا ہے، اور ایک اور امتحان امام سجاد کا کہ اہل بیت عصمت و طہارت کے ہاں راہ خدا میں وقت پڑ جانے کے بعد جانوں کا نذرانہ پیش کر دینا یہ سخت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کے ہاں شہادت تو سعادت ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، وہ مظالم ہوئے، مصائب ڈھائے گئے، وہ سخت ہے، ورنہ اہل بیت کا راہ خدا میں شہید ہو جانا یہ ہرگز۔ لیکن پھر بھی ایک انسان کے لیے، ایک مرد کے لیے، شجاع کے لیے، بہادر کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا آسان ہوتا ہے، لیکن کسی غیرت دار کے لیے اگر ناموس کی بات آ جائے تو یہ امتحان انتہائی سخت ہوتا ہے۔ تو امام سجاد نے ایک امتحان جو کربلا کے میدان میں عصر عاشور کے بعد دیا ہے، وہ ایسا امتحان ہے جس کے اوپر خود اہل بیت اس طریقے سے گریہ کرتے ہیں جس طریقے سے امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں بھی وہ چیزیں نہیں ملتی۔ خود امام سجاد ہی کا جملہ کہ اگر شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے تو کیا یہ بھی میراث ہے کہ جناب زینب جیسی ایک خاتون کے ساتھ ان امتحانات سے گزرنا پڑے جس کو آج ایک عام غیرت دار انسان بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اور پھر اگر یہ امتحان تھا تو یہ قابل غور ہے جو اصل آپ کے سامنے موضوع ہے اور حدیث بیان کی ہے کہ امام نے حقوق انسانی کا تذکرہ کیا ہے، امام نے حق کی بات کی ہے۔ یقیناً اہل بیت کے فضائل بے نظیر ہیں، اہل بیت کے کمالات بے حساب ہیں، اہل بیت کی خوبیاں ناقابل تصور ہیں، ان کی اچھائیاں ناقابل بیان ہیں۔ انسان کا ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے، نہیں سمجھ سکتا ہے
کہ واقعی معنی میں اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، اہل بیت کے کمالات کیا ہیں، لیکن جہاں ان کی فضیلتیں ہیں، جہاں ان کی خوبیاں ہیں، جہاں ان کی اچھائیاں ہیں، انہی خوبیوں اور اچھائیوں میں ایک خوبی اور اچھائی یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، حقوق کی بات کی ہے اور حقوق کے سلسلے میں کردار پیش کیا ہے، وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ یعنی بعض دنیاوی اعتبار سے جو خوبیاں ہیں، ولو وہ اہل بیت کی خوبی تک انسان تصور نہ کر سکے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی عنوان سے اس خوبی کو انسان ظاہر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر طاقت کی بات ہو تو ہو سکتا ہے اہل بیت کے علاوہ کوئی اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لے، کوئی قوی ہو جائے، کوئی طاقتور ہو جائے، کسی کے بازوؤں میں قوت ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سخاوت کے میدان میں بھی عملی مظاہرہ کر دے، سخاوت کر دے، البتہ حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتا ہے جو اہل بیت نے، لیکن پھر بھی ظاہری اعتبار سے وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، دوسروں کا خیال کر سکتا ہے۔ یعنی اس طریقے کی کچھ اچھائیاں ہیں جو ممکن ہے اہل بیت کے علاوہ بھی کوئی ظاہر کر دے، البتہ مقابلہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی عنوان سے۔ لیکن جو قابل غور چیز ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت نے ان اچھائیوں خوبیوں کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی بات کی ہے، وہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ اور انسانی حقوق کی بات کرنے سے بڑھ کر جس طریقے سے حقوق انسانی کا پاس و لحاظ کیا ہے، آپ کو دنیا میں کہیں ایسا کردار نظر نہیں آئے گا۔ یعنی گویا اچھائیوں میں، خوبیوں میں جس کی آج واقعاً قابل توجہ چیز ہے اور توجہ کرنا چاہیے، وہ اہل بیت کا ایک عملی کردار بھی ہے، اور اس عملی کردار میں اہل بیت کا حقوق کا پاس و لحاظ کرنا اور اس حقوق کا عملی طور پر خیال کرنا۔ ورنہ دنیا میں ہمیشہ حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے، حقوق کے تذکرے ہوتے ہیں، حقوق کی دہائی دی جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہوگا کہ اگر آپ عملی طور پر جا کر دیکھیے تو جو جتنا زیادہ حقوق کی بات کرتا ہے اتنا ہی وہ حقوق کو پامال بھی کرتا ہے۔ یعنی آج یہ دنیا میں ہو رہا ہے، حقوق انسانی کے نعرے بلند کرنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن وہی لوگ حقوق انسانی کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج انسانیت کو چھوڑ دیجئے، کبھی جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، کبھی درختوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، کبھی پرندوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، جو ہونا چاہیے، اچھی چیز ہے، لیکن بھائی اگر جانوروں کے حقوق کی بات ہے تو انسانی حقوق کا بھی ہمیں پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ اگر درختوں کے حقوق کی بات ہے تو انسانیت کا بھی ہماری نگاہوں میں ذرہ برابر کوئی پاس و لحاظ ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر حقوق انسانی کی بات ہے تو یہاں پر یہ فرق نہیں ہو سکتا ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ بھائی اگر حقوق انسانی ہے تو جہاں بھی انسان ہے انسانیت کو معیار ہونا چاہیے، نہ یہ کہ مسلک معیار ہو، نہ تو نظریہ معیار ہو، نہ تو ملک معیار ہو۔ آج دنیا میں ہو یہی رہا ہے کہ حقوق انسانی کی بات تو ہوتی ہے، اس میں اپنے اور پرائے کا بھی تصور پایا جاتا ہے، مسلک کے بھی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں، بہت سے سیاسی معاملات بھی درمیان میں آ جاتے ہیں۔ اپنا ہو تو حقوق کا خیال ہوتا ہے، دوسرا ہو تو حقوق پامال ہوتے ہیں، اسے حقوق انسانی نہیں کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر واقعاً اہل بیت کی زندگی میں اچھائیوں کو دیکھنا ہے تو یہ ایک پہلو بالخصوص آج کے زمانے میں ہے کہ جنہوں نے حقوق کی بات کی ہے اور حقوق کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی یقین رکھیے جو باتیں حقوق کے سلسلے میں اہل بیت نے بیان کر دی ہیں وہ انسان تصور میں نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے حقوق کا تذکرہ ہے، حقوق کی بات ہے، حقوق کے بارے میں گفتگو ہے، حقوق کے بارے میں حدیثیں ہیں، آپ کو دنیا میں کہیں بھی اس طریقے سے حقوق کی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ یعنی جتنی بھی آج نعرے لگائے جائیں، جتنے بھی نعرے بلند ہوں، جس طریقے سے جن باریکیوں کو حقوق کے سلسلے میں اہل بیت نے بیان کر دیا اتنا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی یقین رکھیے جو انہوں نے بیان کر دیا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا انسان۔ آج تو بہت سے ایسے حقوق ہیں جس کی طرف انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا ہے کہ ہمارے اوپر اس کا بھی حق ہے، اس کو اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ جنہوں نے حق کو بیان تو کیا ہے، لیکن دنیا میں شاید بیان کرنے والے مل جائیں، عمل کرنے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اہل بیت کا ایک کمال یہ ہے، نبی کے گھرانے کا ایک کمال یہ ہے کہ جتنی باتیں بیان کی ہیں اس سے زیادہ خود عمل کیا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کم ہے، کیا زیادہ ہے۔ یعنی یہ قابل توجہ، انہوں نے مطالبہ کم کیا ہے، باتیں کم کی ہیں، دوسروں سے پیغامات کم دیے ہیں، عمل خود کیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے اصل انہوں نے عمل کیا ہے، مطالبے بعد میں کیے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خوبی ہے، یہ ایک کمال ہے کہ جنہوں نے حقوق انسانی کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ لیکن قابل افسوس یہ ہے کہ جس نے جتنے زیادہ حقوق کا پاس و لحاظ کر کے حق کی بات کی ہے، حق کا پیغام دیا ہے، سب سے زیادہ اسی کے حق کو پامال کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ حقوق کی بات کہی ہے، انسانوں کو حقوق یاد دلائے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے سے حقوق انسانی کا مظاہرہ کیا ہے، سب سے زیادہ اگر اس کے حق پامال ہوئے ہیں تو وہی انسان ہے، وہی افراد ہیں، وہی لوگ ہیں۔
اور ہم نے سے بالخصوص ہمارے ہاں جو حقوق کے سلسلے میں البتہ ہر امام سے متعلق حدیثیں بھی موجود ہیں، روایتیں بھی موجود ہیں، لیکن خصوصی طور پر اگر مکمل کوئی حق کے سلسلے میں منشور ہے تو امام سجاد کا ہے۔ امام سجاد کا رسالہ حقوق ہے، البتہ انتہائی مختصر ہے، لیکن اسی مختصر میں امام نے انسان کے مکمل حقوق کو بیان کر دیا۔ 50-51 حقوق امام نے بیان فرمائے، یعنی بعض میں 50 ہیں، بعض میں 51 ہیں۔ وہ ایک حق کو بعض لوگوں نے 2 شمار کیا ہے، بعض نے 1 ہی شمار کیا ہے، ورنہ 50 حقوق کا تذکرہ امام سجاد نے کیا ہے۔ اور اس میں سے کس کس پہلو پر گفتگو کی ہے، آج ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس طریقے کے امام کے جملات کو بھی پڑھیں، امام کی اس حدیثوں کو بھی پڑھیں اور یہ سامنے لے کر آئے۔ بہت ہی مختصر رسالہ ہے، اور اس زمانے میں جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کی رسائی وہاں تک ہے، ہر زبان میں وہ رسالہ موجود ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اس رسالے کو پڑھیں۔ اس میں امام نے مثال کے طور پر خود انسان کے جو حقوق کی تقسیم کی ہے، انسان کا خود اپنا اپنے اوپر حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے، اپنے اعضاء و جوارح کا حق ہے، خود ہمارا وجود ہمارے اوپر حق رکھتا ہے، خود ہمارا نفس ہمارے اوپر حق رکھتا ہے، خود یہ اعضاء و جوارح ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق کی بات کریں تو ہمیں اپنے حقوق کا بھی خیال ہونا ہے، اپنے حقوق کا بھی پاس و لحاظ کرنا ہے۔ یعنی ہرگز شریعت محمدی میں انسانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے ہمیں اپنے حقوق پامال کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جیسے دوسروں کے حقوق پامال کرنے کا حق نہیں ہے، ویسے اپنے حق پامال کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ہمیں اپنی ذات کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے، اپنے حق کو پامال کرنا ہے۔ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے ہمارا حق ضائع ہو رہا ہو، یا یہ کہا جائے کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے ہم کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو یہ بھی حق کا پامال کرنا ہے، یعنی جس کی طرف کبھی کبھی ذہن نہیں جاتا ہے۔ آج اس اعتبار سے اگر دیکھیں، بہت سے ایسی چیزیں ہیں اگر ہم کھا رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو ہم اپنے حق کو پامال کر رہے ہیں، یعنی یہ بھی حق کی پامالی ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی کا مال چھین لیا تو وہی حق کی پامالی ہوگی، ایسا نہیں ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا وہی حق کی پامالی ہے، نہیں۔ اگر ہم نے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا ہے، کھانے پینے میں خیال نہیں کیا، سونے بیٹھنے میں خیال نہیں کیا، اپنی لائف اسٹائل کی طرف توجہ نہیں دی ہے، تو یہ بھی ہم نے اپنے حقوق کو پامال کیا ہے۔ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے، عقلی اعتبار سے، فطری اعتبار سے یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، یعنی ہمیں ادھر بھی توجہ دینا ہے کہ اپنے حقوق پامال نہ ہوں، اپنے نفس کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اور یہی بے توجہی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آج جو چیز ہمارے سامنے آئے ہم کھانے کے لیے تیار ہیں، اور معلوم ہے کہ نقصان ہے، اسے بھی ہم استعمال کرنے پہ تیار ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ انجام کیا ہے، وہ بھی ہم چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ باتیں ہمارے ہاں جتنی بھی ہو جائے، جب تک ہم عمل کی منزل میں کامیاب نہ ہو جائیں، ہم اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اہل بیت اطہار کی ایک اچھائی یہ تھی کہ انہوں نے جتنی اچھی باتیں کی ہیں اس سے زیادہ اچھے کام بھی کیے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اچھی بات کرنے والا لازمی نہیں ہے کہ اچھا انسان ہو، اچھے کام کرنے والا اچھا انسان ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اہل بیت نے جہاں پر اچھے کام کر کے اپنے کو اچھا ثابت کیا ہے، ورنہ دنیا میں دوسروں کی باتیں چرا کر اچھی باتیں بیان کر دینا تو ہر ایک کو آ سکتا ہے۔ آج ہو رہا ہے، آپ کہ بہت سی اچھی باتیں جو دنیا میں رائج ہیں، فلاں نے بیان کر دیا، فلاں کا جملہ ہے، فلاں کا نکتہ ہے، اور اگر آپ جا کر تلاش کیجئے ان تمام اچھی باتوں کا اگر کہیں مرکز و محور نظر آتا ہے، یا قرآن نظر آتا ہے، یا آل محمد کی تعلیمات نظر آتی ہیں، لوگوں نے تذکرہ نہیں کیا، ورنہ یقین نہ کہ جتنے اچھی باتیں ہیں جہاں انسانیت کی بات ہے، یا تو اس کا مصدر قرآن نظر آئے گا یا آل محمد نظر آئیں گے۔ بیان کرنے والے بیان تو اس کے معنی ہے کہ اچھی بات بیان کر دینا کمال نہیں ہے، اچھی باتیں کہہ دینا کمال نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ ان اچھی باتوں پہ عمل کتنا کیا ہے، اور یہی اہل بیت کا کمال تھا، انہوں نے عمل کیا ہے۔ اور جب حقوق کی بات آئے، یقینی معنی میں سب سے پہلا حق جو امام نے اسی رسالے میں بیان کیا، نفس کا حق ہے، اعضاء و جوارح کے حقوق ہیں، اور اس کے بعد خداوند عالم کا حق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پروردگار، اس کا بھی حق ہے۔ آج کبھی کبھی ہمیں اپنے حق کی تو فکر ہو جاتی ہے، خدا ہی کا حق بھول جاتے ہیں۔ آج 2 وقت کی کوئی روٹی کا ہمارے لیے سہارا بن جائے، اس کے حق کا تو خیال ہوتا ہے، لیکن جو مکمل ہماری زندگی کو سب کچھ دینے والا ہے اسی کے حق کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جس آفس میں کام کر رہے ہیں، جس ادارے میں کام کر رہے ہیں، جو ہماری زندگی کا تھوڑا بہت ہمارے لیے سہارا بن گیا ہے، اس کا تو ہمیں خیال ہوتا ہے، وہاں تو ہم حق کی بات کرتے ہیں، اس کا حق ہے، یہ خیال ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے، یہ بہرحال انسانیت ہے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر ذمہ داری ہے کہ جو ہماری محنت کے بدلے میں ہمارا خیال کر رہا ہے، اگر اس کا خیال کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو جس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے اس کا بھی تو ہمیں خیال ہونا چاہیے۔
جو ہمارا سب کچھ ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، وہی ہمارا پروردگار، تو خدا کا بھی حق ہے۔ تیسرے مرحلے میں امام نے فرمایا یہ انسانیت، ان دنیا میں بہت سے ایسے مرحلے ہیں جو ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے یہ فضا اور یہ ماحول بھی ہمارے اوپر حق رکھتا ہے، محلے والے بھی ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں، یہ زمین مکان یہ سب بھی ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں، یعنی اسلامی اعتبار سے یہ بھی ہمارے حقوق ہیں۔ جانوروں کے حقوق اہل بیت نے بیان فرمائے، پرندوں کے حقوق اہل بیت نے بیان فرمائے، حتیٰ یہ درختوں کے حقوق اہل بیت نے بیان فرمائے، دنیا میں جتنی چیزیں غیر جاندار ہیں ان کے بھی حقوق کو بیان فرمایا ہے، یعنی یہ بھی اہل بیت کی تعلیمات میں حقوق کے طور پر پیش ہوئے ہیں، بیان کیے گئے کہ یعنی ان کا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جو سب سے اہم مرحلہ اہل بیت نے بیان کیا وہ انسانوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، حقوق الناس جس کو ہمارے کہا جاتا ہے، اور سب سے سخت مسئلہ اسی حقوق الناس کا ہے۔ اور روایات میں ہے کہ انسان دنیا میں جیسی بھی زندگی گزار لے، آخرت میں سب سے زیادہ جو لوگ پریشان ہوں گے حقوق انسانی کی بنیاد پر ہوں گے، یعنی انسان اپنے حقوق کو خدا سے معافی تلافی کے ذریعے سے بخشوا لے گا، حتیٰ خداوند عالم کریم ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، انتہائی محبت کرنے والا ہے، تھوڑی سی توجہ کی بنیاد پر وہ اپنے تمام حقوق معاف کرنے کے تیار ہے۔ یہاں تو مسئلہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے کا ہے، وہ اپنے حقوق معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہمیں صرف غلطی کا احساس ہو جائے وہ بخشنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی تو ایک قابل غور چیز ہے کہ دنیا میں کہیں جا کر ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں تو سامنے والا ہمیں سزا دیتا ہے، لیکن وہ ہمارا کریم پروردگار ہے کہ جتنا اس کے سامنے غلطی کا اعتراف کرتے ہیں وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا کرم ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے، تو وہ معمولی سے مسئلے میں معاف کر دیتا ہے، ذرا سے توجہ ہو جائے وہ بخش دیتا ہے۔ کمی ہماری طرف سے ہے، اس کی طرف سے کمی نہیں ہو سکتی ہے، بے توجہی ہماری طرف سے ہو سکتی ہے، اس کی طرف سے کسی طرح کی۔ وہاں تو میں نے ایک جملہ استعمال کیا، وہ تو تیار ہے کہ کیسے ہمارا بندہ ہماری بارگاہ میں آئے اور ہم اسے معاف کر دیں، بلکہ یہ بھی ایک جملہ عرض کروں گا کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ بندوں کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے معاف کرنے کے لیے۔ یعنی اگر دعاؤں اور معصومین کے روایات کو دیکھیے تو کہنے کا حق ہے کہ خدا ہو کر اپنے بندوں کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے کیسے یہ ہماری بارگاہ میں آئے اور ہم اسے معاف کر دیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بخشوا نہ پائے تو یقیناً اس کے کرم کی انتہا نہیں، وہ معاف کرتا ہے اور معاف کر دے گا۔ آخری مرحلے تک ہمارے لیے موقع رہتا ہے، آخری سانس تک ہمارے لیے موقع رہتا ہے، یعنی دنیا سے جاتے ہوئے اگر آخری سانس تک بھی ہمیں احساس ہو جائے تو وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور اس نے معاف کرنے کا ہمارے سامنے ایک راستہ بھی دکھا دیا ہے، کیسے معاف کیے جاؤ گے، کیسے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اگر یقین نہ رہا ہو تو کربلا میں آ کر یہ نمونہ بھی دیکھو کہ اگر یزید کے لشکر میں جہنم میں بھی ہوگا، احساس ہو جائے اور ایک لمحے کے لیے در حسین پہ سر جھکا دے تو خداوند عالم حسین ابن علی کے صدقے میں اس طریقے سے معاف کر دے گا کہ رہتی دنیا تک جیسے تمام انسانیت حسین ابن علی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، ویسے یہ گناہگار گناہوں میں زندگی گزارنے والے حر کو بھی، یہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں ایک لمحے میں اپنی قسمت کو بدل دینے کا نمونہ۔ تو اس کے ہاں عطا میں کمی نہیں ہے، بخشش میں کمی نہیں ہے، معاف کر دینے میں کمی نہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھی معاف کر دے گا۔ دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں روایات ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ قیامت میں صاحبان ایمان سب سے زیادہ جو پریشان ہوں گے دوسروں کے حقوق کے بارے میں ہوں گے۔ اور جو قرآن کی وہ آیت ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ، اس طرح کے جملات ہیں کہ قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا۔ جہاں مصیبت کا وقت ہوگا یہ اپنوں سے کیوں بھاگ رہا ہوگا؟ جہاں پریشانی کا وقت ہوگا وہاں اپنوں سے کیوں فرار کرے گا؟ قرآن کی آیت ہے یوم یفر المرء، آدمی بھاگ رہا ہوگا، اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنے بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کے بھاگے گا۔ بھئی جہاں پریشان ہوتا ہے تو آدمی اپنوں کی طرف جاتا ہے، یہاں برعکس ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت میں اس لیے بھاگے گا کہیں اس میدان محشر میں یہ سامنے والا ہم سے اپنے حق کا مطالبہ نہ کر لے۔ ایک فرار کرنے کی وجہ یہ ہوگی کہ بیٹا باپ سے فرار کرے گا کہ کہیں باپ اپنا حق ہم سے نہ مانگ لے، بیٹا بھاگے گا، باپ بھاگے گا کہیں یہ بیٹا ہم سے اپنا حق نہ مانگ لے۔ تو اسی لیے معصومین نے فرمایا قیامت میں سب سے سخت مسئلہ اسی حقوق کا ہوگا۔ اور یہاں تک قانون اسلام ہے اور اہل بیت کی روایات ہیں کہ اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حق معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ جب تک بندہ حق کو معاف نہ کر دے خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔
یہ اسلامی قانون بہرحال معتبر عالم ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آپ تعلیمات اسلامی میں دیکھیے، معصومین نے فرمایا جب تک انسان معاف نہ کرے، بندہ معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، جبکہ معاف کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ذہن و منار ہے، وہ معاف، اس کو اختیار ہے، وہ چاہے تو بخش دے، لیکن اس نے قانون بنایا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور اسی لیے قیامت میں سب سے سخت مسئلہ یہی ہوگا کہ ہر آدمی اپنے اعمال سے زیادہ دوسروں کے حقوق کے لیے پریشان ہوگا۔ اس لیے امام سجاد نے اسی حقوق میں جو بات کہی ہے، جو البتہ روایت بیان کی ہے، ان حقوق کے سلسلے میں انسانوں کے حقوق، لیکن ایک مرحلہ جو قابل توجہ ہے انہی انسانی حقوق میں، دوسروں کے حقوق میں، ایک طرف حق جان کا حق ہے، یعنی اسلامی اعتبار سے ہم کو ذرہ برابر کسی کی جان کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے، اور یہ عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے۔ ایک انسانی حق یہ ہے کہ ہم کو ذرہ برابر کسی کی جان لینے کا، من قتل نفسا بغیر نفس، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ہے اسلام۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر قرآن کے ماننے والے ہو، خدا کے ماننے والے ہو، تو کسی بھی نفس کو قتل کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ایک نفس کو قتل کیا تو قتل الناس جمیعا، قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں تم پوری انسانیت کے قاتل ہو۔ تو جو اسلام و قرآن یہ آیت ہمارے سامنے بیان کر رہی ہو قرآن کی آیت، تو اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن میں ہرگز کسی بھی بے گناہ کو قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ جو ہمارے ہاں زبردستی کے الزامات ہیں اسلام کے اوپر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح افراد کو نہیں پہچانا ہے، جس کی وجہ سے اسلام کے سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلی۔ اگر ہم صحیح اسلام کو پہچان لیں، اس طریقے کی غلط فہمیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اسلام ہرگز کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو اسلام درختوں کے حق کی بات کر رہا ہو، جو اسلام پرندوں کے حق کی بات کر رہا ہو، جو اسلام جانوروں کے حق کی بات کر رہا ہو، وہ اسلام کسی انسان کو بغیر خطا کے ذرہ برابر نقصان پہنچانے کی اجازت دے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام میں مسلک کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں مذہب کی بنیاد پر کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہرگز اسلام نے کسی کو مسلک و مذہب کی بنیاد پر نقصان نہیں پہنچایا، اور نہ ہمیں اجازت دی ہے۔ اگر ذرہ برابر اسلام میں اس طرح چیز کا تصور ہوتا کہ مسلک و مذہب کی بنیاد پر اجازت ہوتی، تو سب سے پہلے رسول اکرم اس مکہ مدینے میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد کسی بھی غیر مسلم کو اپنے ملک میں رہنے نہ دیتے۔ لیکن آپ تاریخ پڑھ لیجئے، پوری انسانی تاریخ میں جتنے سکون سے غیر مسلم پیغمبر اور امیر المومنین کے زمانے میں رہے ہیں، اتنے سکون سے کبھی نہیں رہے ہیں۔ یعنی جہاں عیسائی بھی رہ رہے تھے، یہودی بھی رہ رہے تھے، غیر مسلم بھی رہ رہے تھے، پیغمبر اکرم کی حکومت قائم ہونے کے بعد۔ اور سب سے بڑا کمال تو یہ تھا کہ انہیں پیغمبر نے سکون سے جینے کا حق دیا تھا، جنہوں نے پوری زندگی پیغمبر کو ستایا تھا۔ یہ تو اور قابل غور چیز ہے کہ جنہوں نے جب تک ان کو اختیار تھا پیغمبر کی زندگی کو دو بھر کر دیا تھا، پیغمبر کے اوپر ظلم اٹھائے ہیں، لیکن جب معاملہ پلٹا ہے اور پیغمبر کے اختیار میں پورا علاقہ آ گیا، تو انہی اپنے دشمنوں کو سکون کے ساتھ پیغمبر نے زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔ اسے کہتے ہیں اسلام۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے دوسروں کے حقوق میں جہاں یہ سارے حقوق ہیں، وہاں ایک قتل کا حق نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں قتل کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اب قتل کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کی جان کو نقصان پہنچا دینا، کسی کو مار دینا، یہ ہمارے یہاں قتل ہے۔ لیکن یہ بھی ہمیں معلوم رہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے دو طرح کے قتل ہیں۔ ایک قتل کسی کی جان لے لینا، اور اس سے خطرناک اور اس سے نقصان دہ قتل یہ ہے کہ کسی کے ایمان کو ختم کر دینا۔ جیسے ہم کو حق نہیں ہے کسی کا گلا کاٹیں، ویسے ہمیں حق نہیں ہے کہ کسی کے دین و ایمان کو ہم کمزور کریں۔ یہ بھی ایک قابل غور چیز ہماری نگاہوں میں رہے۔ یعنی اسلامی نقطۂ نظر سے ہمیں دوسروں کے ایمان خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ایمان کو خراب کیا تو قتل سے بڑا ہم نے جرم انجام دیا ہے، اس لیے کہ کسی کا گلا کاٹ لینے سے وہ دنیا ہی سے رخصت ہوگا، لیکن اگر کسی کے ایمان کو خراب کیا ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے معنی وہ بڑا جرم ہمارے لیے۔ تو ایمان بھی خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں، کسی کے عقیدے کو بھی ٹھیس پہنچانے کی، عقیدے کو خراب کرنے کی اجازت نہیں۔
یہ بھی ہمارے یہاں قتل ہے۔ لہذا ایسی باتیں، ایسی تقریریں، ایسے جملات جس سے سامنے والے کا ایمان و عقیدہ خراب ہو، یہ بھی ہم ذمہ دار ہیں۔ یعنی جہاں حقوق کی بات ہو، یہ بھی ہمارے ایک حق ہے۔ تو قتل کے علاوہ دوسرا حق، بلکہ اس سے بڑا حق ہے، اگر کسی کا کوئی مالی اعتبار سے ہمارے اوپر، اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ انسان ادا کرے۔ یا اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر جو چیز ہے، معصومین کی روایت میں سب سے بڑا جو انسان کا حق ہے قتل کے ساتھ ساتھ، وہ ہے عزت و آبرو کا حق۔ ہر انسان کی عزت و آبرو کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اور ہمیں ہرگز شریعت محمدی میں، شریعت اہل بیت میں کسی کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی لیے آج روایات جو بعض بہت سخت ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے تہمت ہو، چاہے الزام تراشی ہو، چاہے چغل خوری ہو، چاہے لگائی بجھائی ہو، یہ سارے انسان کی عزت و آبرو کے حقوق کو پامال کرنا ہے۔ جو آج سماج کا المیہ یہ ہے کہ یہی چیز آہستہ آہستہ فیشن بن گئی۔ بعض روایات کا مفہوم یہ ہے کہ آخری زمانے کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہوگی کہ لوگ گناہوں کو اپنی زندگی کی ضرورت سمجھیں گے۔ یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ لوگ گناہوں پر فخر کریں گے، یعنی معصیت پروردگار لوگوں کی نگاہوں میں معیوب نہیں ہوگی بلکہ فیشن بن جائے گی۔ یعنی انسان اللہ کی مخالفت غلط کام سمجھ کے نہیں کرے گا بلکہ اچھا کام کا سمجھ کے کرے گا، جس کے نمونہ آج ہمارے سماج میں ہیں۔ آج کتنی معصیت پروردگار اس لیے ہے کہ اگر یہ نہ کریں گے تو سماج میں ویلو ہماری کہاں رہ جائے گی۔ آج کتنے گناہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ لوگ کیا ہمارے بارے میں نظریہ قائم کریں گے۔ آج کتنی معصیتیں ہمارے ہاں صرف اس لیے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، سماج میں رہنا ہے۔ بھائی مسئلہ سماج میں رہنے کا نہیں ہے، اس کائنات کے خالق کی اس حکومت میں ہمیں رہنا ہے۔ ہمیں علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا بن کر رہنا ہے۔ ہمارے لیے یہ زندگی بھر علی علی کرنے کا اس لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ کبھی تو غیرت بیدار ہوگی کہ اگر زبان پہ علی علی ہے تو عمل میں بھی تو علی علی ہونا چاہیے۔ یہ اتنی زیادہ تاکید کہ ہر لمحہ علی علی کرو، ہر وقت علی علی کرو، تمہاری زبانوں پر علی ہو، یہ اس لیے بھی ہے کہ غیرت دلائی گئی ہے کہ جب زبان پہ علی علی ہوگا تو کبھی تو خیال ہوگا کہ صرف زبان پہ علی نہ ہو بلکہ ہمارے کردار و عمل میں بھی علی ہونا چاہیے۔ لہذا یہ جو عزت و آبرو کا معاملہ ہے، بہرحال روایات تھیں لیکن ان کو بیان نہیں کروں گا۔ آج آپ اس کا ایک نمونہ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ایک بہت معذرت سے بات عرض کروں کہ بعض جگہوں پر آپ ممبروں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم دوسروں کی، ہرگز شریعت محمدی میں، اہل بیت کی نگاہ میں اگر ہم امیر المومنین کی ولایت کی بات کریں تو ہرگز امیر المومنین اس بات سے راضی نہیں ہے کہ کسی بھی علی کے چاہنے والے کے بارے میں ہم یہاں سے کوئی ایسا جملہ کہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ امیر المومنین راضی نہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں امیر المومنین کے نام کے اوپر۔ بھائی اپنے ذاتی معاملات میں اگر ہم غلط کام کر رہے ہوں تو شاید کسی حد تک قابل تصور ہو جائے، مسئلہ تو وہاں پر آ جاتا نام امیر المومنین کا ہو، نام عزاداری کا ہو، نام آل محمد کا ہو اور ہم اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہوں۔ بھائی اگر امیر المومنین کے حقوق کی بات ہے تو امیر المومنین کی تعلیمات کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر عزاداری کے سلسلے میں ہمیں کسی کے بارے میں زبان کھولنا ہے تو وہاں پر بھی تو اہل بیت کی تعلیمات کو نگاہوں میں رکھ کے زبان کھولنا ہوگا۔ اگر اہل بیت کے معاملے میں ہم ذرہ برابر کسی کی مخالفت کریں تو وہاں بھی تو اہل بیت کے طریقوں کا مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی مصیبت یہ ہے کہ جو چیز ہم نے اپنے ذہن میں بنا رکھی، اسی کی کون سی گارنٹی ہے کہ ہم صحیح ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم آپ کو کسی معاملے میں غلط کہہ رہے ہیں تو پہلے اپنے کو تو صحیح سمجھ لیں۔ یعنی اپنا کوئی بھروسہ ہے نہیں کہ ہم صحیح ہوں یا نہیں ہوں، اور ہر ایک کے اوپر ہمیں اعتراض کرنے کے تیار رہتے ہیں۔ لہٰذا امام سجاد کی ان تعلیمات کا مطلب ہے کہ انہوں نے کربلا میں گلا صرف اس لیے نہیں کٹایا تھا کہ چاہنے والے آ کر ان کے اوپر گریا کرتے رہیں، اس لیے بھی تو گلا کٹایا تھا کہ جو راستہ وہ دکھا کر جا رہے ہیں اس کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ امام سجاد کربلا کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد اس لیے فرش عزا بچھا کر نہیں گئے تھے کہ امام حسین کے اوپر صرف گریہ ہوتا رہے۔ یقیناً گریے کی اہمیت ہے، اس لیے بھی فرش عزا بچھائی تھی تاکہ اسی فرش عزا کے صدقے میں حسین ابن علی کا راستہ باقی رہے، حسین ابن علی کا مشن باقی رہے، حسین ابن علی کا پیغام باقی رہے، اور اگر حسین ابن علی کا مشن باقی رہے تو یزید اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے پائے۔
یعنی امام کی اس تحریک کا مشن یہ تھا کہ یہ کام ہو تاکہ حسینیت زندہ رہے، یزیدیت کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے امام حسین نے، امام سجاد نے اتنی بڑی قربانی دی، اور اسی لیے کربلا میں آئیے اگر حقوق کی بات کریں، ایک روایت موجود ہے امام حسین کی طرف سے، البتہ متعدد روایتیں اس مفہوم کی ہیں کہ امام نے فرمایا تھا اپنے ایک چاہنے والے سے اپنے اصحاب کے درمیان، جن کے لیے امام حسین کا جملہ ہے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، اپنے اصحاب سے اچھے افراد میں نے نہیں دیکھے۔ یعنی امام حسین نے فرمایا، امام حسین کسی کی منہ دیکھی نہیں بیان کریں گے، اہل بیت اور امام وہی کہے گا جو 100% حق ہوگا۔ لہذا اگر امام حسین نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے یا جتنے اچھے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے ہیں، اس کے معنی ہے کہ اس سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہم تمنا کر لیں یا اور ہے کہ کربلا میں ہوتے، لیکن یہ کربلا میں ہونے والے جانتے ہیں کہ آسانی سے کربلا میں نہیں تھے، اس لیے کہ اگر کربلا میں ہونا آسان ہوتا تو کربلا کے شہداء کی تعداد 72 نہ ہوتی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ یہ کربلا کے شہداء کی تعداد جو محدود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں ہونا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں تک پہنچ کر امام کے ساتھ شریک ہو جانے کے لیے صرف طاقت کی ضرورت نہیں ہے، صرف شجاعت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم چیز ایمان کی ضرورت ہے، اور وہ ایمان آسانی سے نہیں مل سکتا ہے جو کربلا والوں کے پاس تھا۔ اسی لیے کربلا کے شہداء میں سب اہم ہیں اور سب خوبیوں کے حامل ہیں، لیکن امام نے اپنے ایک چاہنے والے سے کہا کہ انہی اصحاب کے ساتھ سامنے ایک اعلان کر دو، یعنی جو کربلا میں شہید ہونے کے لیے آئے ہیں ان لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دو۔ مفہوم روایت کا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر کسی کے اوپر کسی بندے کا، کسی انسان کا حق ہے، وہ میرے ساتھ کربلا میں شریک نہ ہو۔ یعنی امام حسین سے روایت موجود ہے، امام نے فرمایا کربلا کے متعلق ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ شہید ہونے کے لیے آئے ہیں ان سے کہو کہ اگر ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے تو تمہارے اوپر اگر کسی کا حق ہے تو پہلے جاؤ اسے ادا کرو، پھر ہمارے ساتھ شریک ہو۔ یعنی امام حسین کو کربلا میں اپنے ساتھ شہید ہونے کے لیے بھی ایسے چاہنے والے کی ضرورت نہیں ہے جس کے ذمے دوسرے کا حق باقی ہو۔ باقاعدہ امام نے فرمایا جاؤ اور انصاف سے بتائیے، جو امام جس زمین پر آیا ہو، جس زمین پر اسے شہادت دینی ہو، اس زمین میں بھی اسے گوارا نہیں ہے کہ دوسرے کی ملکیت میں ہمارا خون بہے، بلکہ مولا حسین سب سے پہلے سرزمین کربلا پر آ کر اس پوری زمین کو خریدتے ہیں، پھر وہاں قیام فرماتے ہیں۔ یہ بھی تو امام حسین کا دوسروں کا خیال، حقوق کا خیال کرنا ہے۔ تو اسی لیے امام نے فرمایا کہہ دو کہ اگر کسی کے اوپر کسی بندے کا حق ہے تو پہلے جائے ادا کرے۔ اور اسی لیے جو روایت ہے معصومین کی کہ شہادت وہ درجہ ہے جو ہر ایک کو اولاً ملتا نہیں، شہادت سعادت ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے جو انسان کو یقیناً بہت سے شرف حاصل کرنے کے بعد مل پاتا ہے۔ اس درجے تک پہنچ جانا آسان نہیں۔ تو شہادت کے لیے یہ ہے کہ انسان جب راہ خدا میں شہید ہوتا ہے تو اس کے خون کے پہلے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت ہے کہ انسان اگر راہ خدا میں شہید کر دیا جائے، راہ خدا میں اگر شہید ہو تو پہلے قطرے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اسی روایت میں کہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا سوائے حقوق الناس کے، یعنی شہادت وہ عظیم سعادت ہے، مرتبہ ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن دوسروں کا حق ہے، یقیناً اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی حق دوسروں کا نہ ہو۔ اور بالخصوص یہ عزاداری جو حسینیت کا پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہمارے سامنے اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، دعا یہ ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے جس کی تعلیم اہل بیت نے دی ہے۔ اس میں بہرحال جہاں اپنے معاملات ہیں، دوسروں کے معاملات ہیں، وہیں کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جہاں پر بجائے اس کے کہ ہم برا مانیں، کبھی کبھی یہ سوچیں کہ اہل بیت اگر اچھا سمجھ رہے ہیں تو ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب رات میں کتنی دیر تک ہمیں آواز کا استعمال کرنا ہے اور کس حد تک آواز کا استعمال کرنا ہے، اس میں بھی ہمیں تعلیمات اہل بیت کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہمیں روڈ کو جام کرنا ہے اور کس حد تک راستے کو روکنا ہے، اس میں بھی ہمیں اہل بیت کی خوشی کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ بہت سے دوسروں کے معاملات میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں یا اہل بیت خوش ہو رہے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پر یہ دیکھنا ہے پبلک ہم سے خوش ہو کے جا رہی ہے یا ہمارا امام ہم سے خوش ہو کے جا رہا ہے۔
بہت سے ایسے معاملات ہیں. آج اگر ہم لوگ قدم قدم پر اہل بیت کی خوشی کا خیال کر لیں تو ہم کو اپنی زبان سے سماج میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی حسینیت کیا ہے. یہی ہمارا عمل دنیا کو بتائے گا کہ حسینیت کیا ہے. اور جتنی حسینیت بڑھے گی سمجھ لیجئے کہ یزیدیت اتنی ہی ختم ہوتی جائے گی. امام سجاد کی جو روایت تھی وہاں البتہ باپ کا تذکرہ تھا. باپ کا حق یہ ہے، تمام انسانی حقوق میں ایک اہم حق باپ کا حق ہے، اور اس کے لیے صرف یہی جملہ ترجمے کی حد تک حق و ابیک، تمہارے باپ کا حق یہ ہے، انہو اصلک، وہ تمہاری اصل ہے، تمہاری جڑ ہے، وانک فرعہ، تم اس کی شاخ ہو. فمہما رأیت مما یعجبک، جب تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں تعجب میں ڈالے، یعنی تمہارے سر کو بلند کرے، تمہیں غرور میں ڈالے، تمہیں اپنے اوپر ہو کہ ہم کچھ ہو گئے اور آج ہم کچھ ہیں، امام نے فرمایا اس وقت اس بات کا خیال کرو کہ اس کی جڑ اور اصل تمہارا باپ ہے. یعنی اگر کہیں پہنچے ہو تو بہت حد تک اپنے باپ کی وجہ سے، اس لیے کہ شاخیں بھی ہری ہوتی ہیں تو جڑوں کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوتی ہیں. شاخوں میں پھل آتے ہیں تو یہ بھی جڑوں کی مضبوطی کی دلیل ہو جایا کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جڑوں کا کردار سامنے آئے، نہیں، شاخوں اور ہریالی اور پھلوں سے پہچانا جاتا ہے کہ جڑیں کیسی ہیں. یہاں پر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. کبھی کبھی ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اگر صحیح راستے پر ہیں تو یہ احسان ہے اپنے والدین کا کہ آج صحیح راستے پر ہیں. اسی لیے ان کے حقوق کی جب بات کہی تو سب سے زیادہ جس نے اپنے باپ کے حقوق کے ادائیگی کا حکم دے کر حقوق کو ادا کیا ہے، اسی کی نگاہوں کے سامنے دنیا والوں نے اسی کے حقوق کو پامال کیا ہے. جو شروع میں عرض کیا کہ امام سجاد نے اپنی نگاہوں سے کے سامنے اپنے باپ کو جس عالم میں دیکھا ہے. آج ایک باپ کے اور ایک عزیز کے اصال ثواب کی مجلس، بلکہ کربلا میں تو امام سجاد نے ایک غم برداشت نہیں کیا ہے. آج جن لوگ کے سامنے غم آتا ہے، جو صاحب غم ہیں، ان کے دل سے پوچھئے کہ اپنے عزیز کا بچھڑنا کسے کہتے ہیں. جب ایک عزیز کے بچھڑنے پر یہ کیفیت ہو جائے تب تصور کیجئے کہ اگر ایک دوپہر میں بھرا گھر اجڑ جائے، ایک رشتہ دار چلا جاتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. جہاں ایک دوپہر میں سب چلے جائیں. امام سجاد نے عصر عاشور، وہ بھی بے ہوشی کے عالم میں، امام حسین کو جب تنہا دیکھا ہے تو بڑے تعجب سے پوچھا تھا، بابا جان این امی العباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ امام نے فرمایا تھا، میرے لال قد قتل، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. فرمایا کہ میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ فرمایا کہ بیٹا قتل کر دیے گئے. پھر ایک جملہ فرمایا، میرے لال بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے. یعنی یہ جملہ کسی اس بیٹے سے کہا جائے جو بے ہوشی کے عالم میں. آج کسی بیمار کو دوسری کی بیماری کی خبر نہیں دی جاتی. یعنی اگر کوئی بیمار ہو تو جلدی یہ نہیں بتایا جاتا تمہارا فلاں عزیز بیمار ہے. کربلا میں یہ بھی ہے کہ امام سجاد کا امتحان تھا کہ غشی کے عالم میں ہیں، امام سجاد امام حسین آتے ہیں اور اس عالم میں یہ جملہ کہ میرے لال اب مردوں میں ہمارے تمہارے سوا کوئی باقی نہ ہوں، میں بھی تم سے رخصت آخر کے لیے آیا ہوں. آج ایک بیٹے کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا باپ جا رہا ہے، یہ تصور بیٹے کو تڑپا دیتا ہے. اور جہاں یقین ہو جائے کہ حسین جیسا بابا مقتل میں جا رہا ہے، قتل ہونے جا رہا ہے، کون ایسا چاہنے والا ہے جو سن کے برداشت کر پائے؟ نہ کہ امام سجاد جیسا بیٹا ہو. اس عالم میں بابا کو خدا حافظ کہا، اور جب خدا حافظ کہا ہے، آج دنیا میں انتقال ہوتے ہیں، باپ جدا ہوتا ہے، لیکن امام سجاد کے لیے باپ کی جدائی کے وقت جو کیفیت ہے، امام جناب زینب نے آ کر فرمایا، میرے لال غش چوکو دیکھو قیامت آئی، پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. وہ جو مشہور جملہ ہے، امام سجاد نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھی تو باپ کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر ہے. آج باپ کا لاشا دیکھ کے برداشت نہیں ہوتا ہے. آج ایک ماں عام بیٹا بھی اپنے باپ کی میت کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتا ہے. ذرا امام سجاد جیسے بیٹے کے دل سے پوچھئے، آج آقا حسین کے نام سے ہم لوگوں کو کتنی انسیت ہے، الفت ہے، آج ہمیں کتنا لگاؤ ہے. جب ہمارے دلوں میں مولا حسین سے اتنی محبت ہے تو امام سجاد کے دل میں مولا حسین سے کتنی محبت رہی ہوگی. اور ایسے باپ کو اس عالم میں دیکھ لینا، کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا ہے، لیکن اس کے بعد کے مناظر جو امام سجاد کے سامنے تھے، اس کے بعد جب آ کر جناب زینب نے شانہ ہلایا، اے میرے لال غش چوکو دیکھو قیامت آئی ہے. وہ بھی اماں اب تو خیر ہے. فرمایا میرے لال اب سارے خیمے جل چکے ہیں، اب صرف آخری خیمہ بچا ہے. ماجرا کیا ہے؟
میرے لال سب سے بڑا امتحان تو یہ ہے کہ اب ہمارے سروں پہ چادر نہیں ہے. انصاف سے بتائیے امام سجاد جیسا غیرت دار ہو، اس نے اپنے بابا کی شہادت کو ابھی دیکھا ہے، معلوم ہے کہ یتیم ہو چکے ہیں اور امامت کا فریضہ شروع ہو رہا ہے. یہی تو ایک انتہائی سخت امتحان ہے جو امام سجاد کے سامنے آیا ہے کہ جہاں امام کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے اور جناب زینب جیسی خاتون آ کر پہلا سوال یہ کر رہی ہے، اے میرے لال یہ بتاؤ کہ ہم اس حالت میں خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلے؟ اب آپ سب صاحب ایمان ہیں، غیرت دار ہیں، گھروں میں حجاب و پردے کا خیال ہے، عفت و پاک دامنی کا خیال ہے. انصاف سے بتائیے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اور آپ کے سامنے کسی اس طریقے کا موقع آ جائے تو ایک غیرت دار مومن برداشت نہیں کر پائے گا. امام سجاد جیسے غیرت دار سے پوچھئے کہ جب جناب زینب نے آ کر پوچھا ہے میرے لال سر پہ چادر نہیں ہے، دشمنوں کا نرغہ ہے، خیمے جل چکے ہیں، اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ امام نے یہی تو فرمایا پھوپھی جان جان کا بچانا واجب ہے. اب اس عالم میں امام نے کہہ تو دیا لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کس طریقے سے امام نے کہا ہوگا. لیکن جہاں مشیت خدا نگاہوں میں ہو، جہاں رضائے خدا نگاہوں میں ہو، اگر اللہ کی رضا اور مشیت کے لیے بڑے سے بڑا امتحان دینا ہو تو امام دینے کے لیے تیار ہیں. جناب زینب جلتے ہوئے خیمے سے باہر تو آئیں لیکن راوی سے منسوب جملات ہیں کہ اس نے کہا میں نے دیکھا اس جلتے ہوئے خیمے سے ایک بی بی بار بار باہر آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے. ایک دفعہ اس نے منظر دیکھا کہ وہی خاتون اپنی پشت کے اوپر ایک بیمار کو لیے ہوئے چلی آ رہی ہے. پوچھا ہوگا یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں امام وقت امام سجاد ہیں. عزیزو جناب زینب لے کر تو آئی ہیں لیکن اس شام غریبہ کے سناٹے میں ابھی 2 دن قبل آپ نے مسلسل مصائب سنے ہیں. آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب شام غریبہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت مصائب صرف بیان ہوتے ہیں، دلوں کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. جب آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ہمارے اور آپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو امام سجاد تو اسی کربلا میں موجود تھے. انصاف سے بتائیے ابھی ایک باپ کا انتقال ہوا، عزیز کا انتقال ہوا، یہ اتنے عزہ دلاسا دینے کے لیے آئے ہیں، پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، اتنے لوگ غم میں شریک ہے. لیکن شام غریبہ میں امام سجاد سے جا کر پوچھئے، شام غریبہ میں جناب سکینہ سے جا کر پوچھئے، جناب زینب سے جا کر پوچھئے، جس کی نگاہوں کے سامنے 72 جنازے رکھے ہوئے ہو اور پھر اس کیفیت میں جنازے ہو، وہاں پر کون آیا ہے امام سجاد کو پرسہ پیش کرنے؟ کون آیا ہے جناب سکینہ کو دلاسا دینے؟ ہاں اگر کوئی آیا ہے تو اس نے یا تو رخساروں پر تماچے لگائے ہیں یا تازیانے مارے ہیں. آج اپنا عزیز بچھڑ جائے ہم دل کھول کے رو لیتے ہیں، لوگ ہمیں گلے لگا کر پرسہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہماری جانیں قربان ہو امام سجاد کے اوپر حسین جیسے بابا کا جنازہ نگاہوں میں ہے. 4 سال کی بچی کے سامنے حسین جیسے بابا کا جنازہ ہے، جناب زینب کے سامنے اپنے ماں جائے کا جنازہ ہے. لیکن اگر یہ رونا چاہتے ہیں تو کہیں تماچوں سے اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، کہیں تازیانوں سے اذیتیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذین ظلموا ای منقلب. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اس ذکر کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے، پالنے والے پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما، حاضرین کے تمام اجزاء جو مرحوم ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما. پروردگار اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم سب کو امام کی معرفت عطا فرما. خدایا ہم سب کو عزادار حسین بننے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے حاضرین کی تمام حاجات کو قبول فرما. خدایا ہم سب کو امام سجاد کے صدقے میں تمام حقوق کا خیال کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما. پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جہاں جہاں زاداران حسینی ان سب کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما. خدایا جن ملکوں میں بالخصوص اس وقت یزیدیت حسینیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے، خدایا وہاں کے مومنین کی حفاظت و نصرت فرما. خدایا تمام باطل طاقتوں کے سازشوں کو انہی کی طرف پلٹا دے. معبود اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے دنیا سے یزید و یزیدیت کا خاتمہ فرما. پالنے والے فرعون و فرعونیت کا خاتمہ فرما. پالنے والے ظلم و ظالمین کا خاتمہ فرما. پروردگارہ دنیا میں امن و امان قائم فرما. پروردگارہ ہم سب کو انسانی حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. گزارش ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ
سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید جعفر عباس زیدی اپنے سید جعفر حسن زیدی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط الذین انعمت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آپ لوگ آگے آ جائیں، 2-3 شعر بس نوحے کے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ بین فاطمہ زہرا کا تھا حسین حسین، یہ بین نشان فاطمہ زہرا کا تھا حسین حسین، یہ بین فاطمہ زہرا کا تھا حسین حسین، یہ بین فاطمہ زہرا کا تھا حسین حسین، شہید ظلم ہوا بے خطا حسین حسین، یہ بین فاطمہ زہرا کا تھا حسین حسین، یہ بین فاطمہ زہرا کا تھا حسین حسین، بین فاطمہ زہرا کا تھا حسین حسین، جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، وہ دشت غم وہ تیرا ہو صلہ حسین حسین، یہ بین فاطمہ زہرا کا تھا حسین حسین، شہید ہو گیا چھ ماہ کا مجاہد بھی، شہید ہو گیا چھ ماہ کا مجاہد بھی، مگر نہ پانی کا قطرہ ملا حسین حسین، یہ بین فاطمہ زہرا کا تھا حسین حسین، وہ ظلم یار جو کربا بلا میں تجھ پہ ہوا، وہ ظلم یار جو کربا بلا میں تجھ پہ ہوا، فلک
نہ تھا حسین حسین یہ بین فاطمہ زہرا کا حسین حسین یہ غم رولائے گا دنیا کو رہتی دنیا تک یہ غم رولائے گا دنیا کو رہتی دنیا تک کہ دو پہر میں بھرا گھر لٹا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی انک واقعک، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس السمو، السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بعزت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من وانک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فاتحے میں شریک ہو جائے. فاتحے کے بعد نظر مولا کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ نظر مولا میں شرکت کریں. فاتحہ ہونے جا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ فاتحے میں شرکت کریں تاکہ مرحوم کو زیادہ سے